شیدہ سعادت سنم منتو۔ شیدے کے متعلق امرتسر میں یہ مشہور تھا کہ وہ چٹان سے بھی ٹکر لے سکتا ہے۔ اس میں بلا کی پھرتی اور طاقت تھی۔ وہ تن و توش کے لحاظ سے وہ ایک کمزور انسان دکھائی دیتا تھا، لیکن امرتسر کے سارے گنڈے اس سے خوف کھاتے اور اس کو احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ فرید چوک معلوم نہیں فسادات کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی۔ عجیب و غریب جگہ تھی، جہاں شاعر بھی تھے، ڈاکٹر اور حکیم بھی، موچی اور جلاہے بھی، جواری اور بدماش، نیک اور پرہیزگار، سبھی یہاں بستے تھے۔ ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ شیدے کی سرگرمیاں چوک سے باہر ہوتی تھیں، یعنی وہ اپنے علاقے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس پر اس کے محلے والوں کو اعتراض ہو۔ اس نے جتنی لڑائیاں لڑیں دوسرے گنڈوں کے محلوں میں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اپنے محلے میں کسی دوسرے محلے کے گنڈے سے لڑنا نامردی کی نشانی ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ دشمن کو اس کی اپنی جگہ پر مارا جائے، اور یہ صحیح تھا کہ ایک بار پڑنگوں سے اس کی ٹھن گئی۔ وہ کئی مرتبہ چوک فرید سے گزرے، بڑکے مارتے، نعرے لگاتے، شیدے کو گالیاں دیتے۔ وہ سب سن رہا تھا، مگر اس نے ان سے بھیڑنا نامناسب سمجھا اور خاموش رحمان تاندر کی دکان میں بیٹھا رہا۔ لیکن 2 گھنٹے کے بعد وہ پڑنگوں کے محلے کی طرف روانہ ہوا، اکیلا، بالکل اکیلا، اور پھر غیر مسلح۔ وہاں جا کر اس نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا اور پڑنگوں کو جو اپنے کام میں مصروف تھے للکارا، نکلو باہر، تمہاری 10-15 پڑنگے لاٹھیاں لے کر باہر نکل آئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ میرا خیال ہے شیدہ گتکے کا اور نبوت کا ماہر تھا۔ اس پر لاٹھیاں برسائی گئیں، لیکن اس نے ایک بھی ضرب اپنے اوپر نہ لگنے دی۔ ایسے پینترے بدلتا رہا کہ پڑنگوں کی سٹی گم ہو گئی۔ آخر اس نے ایک پڑنگے سے بڑی چابک دستی سے لاٹھی چھینی اور حملہ آوروں کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ دوسرے روز اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 2 برس قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ وہ جیل چلا گیا جیسے اس کا اپنا گھر ہے۔ اس دوران اس کی بوڑھی ماں وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے آتی رہی۔ وہ مشقت کرتا تھا، لیکن اسے کوئی کوفت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ چلو ورزش ہو رہی ہے، صحت ٹھیک رہے گی۔ اس کی صحت باوجود اس کے کھانا بڑا واہیات تھا، پہلے سے بہتر تھی۔ اس کا وزن بڑھ گیا تھا، لیکن وہ بعض اوقات مغموم ہو جاتا تھا اور اپنی کوٹری میں ساری رات جاگتا رہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پنجابی کی یہ بولی ہوتی کہ کیجے تیری یاری، میتا میتا ہو کے ٹوٹ گئی۔ 1 برس گزر گیا مشقت کرتے کرتے۔ اب اس کی افسردگی کا دور شروع ہوا۔ اس نے مختلف بولیاں گانا شروع کر دی۔ مجھے ایک قیدی نے بتایا جو اس کے ساتھ والی کوٹری میں رہتا تھا کہ وہ بولیاں یہ گایا کرتا تھا: لب جان گے یار گواچے، ٹھیکے لے لے پتنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنا گمشدہ محبوب مل جائے گا اگر تو دریا کے ساحل پر کشتیاں چلانے کا ٹھیکہ لے لے۔ گڈی کٹ جاندی جنہ دی پریم والی، منڈے لے جاندے انہاں دی ڈور لٹ کے۔ یعنی جن کی محبت کا پتنگ کٹ جاتا ہے تو لڑکے بالے بڑا شور مچاتے ہیں اور ان کی ڈور لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ میں اب اور بولیوں کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اس سب کا جو شیدے کے ہونٹوں پر ہوتی تھیں ایک ہی قسم کا مفہوم تھا۔ اس قیدی نے مجھ سے کہا، ہم سمجھ گئے تھے کہ شیدہ کسی کے عشق میں گرفتار ہے، کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ اسے آہیں بھرتے بھی دیکھا تھا۔ مشقت کے دوران وہ بالکل خاموش رہتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی سیر کر رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد ایک لمبی آہ بھرتا اور پھر اپنے خیالات میں کھو جاتا۔ 1.5 برس کے بعد جب شیدہ خودکشی کا ارادہ کر چکا تھا اور کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی ختم کر دے، کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک نوجوان لڑکی تم سے ملنے آئی۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جوان لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ اس کی تو صرف ماں ہی ماں تھی جو اس سے اپنی ممتا کے باعث ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ملاقات کا انتظام ہوا۔ شیدہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ساتھ مسلح سپاہی۔ لڑکی کو بلایا گیا۔ شیدے نے سلاخوں میں سے دیکھا کہ برقع پوش عورت آہنی پنجرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کو ابھی تک یہ حیرت تھی کہ عورت یا لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ سفید برقع تھا۔ جب وہ پاس آئی تو اس نے نقاب اٹھائی۔ شیدہ چیخا، تم کیسے؟
زلیخا جو کہ پڑنگوں کی لڑکی تھی زار و قطار رونے لگی۔ اس کے حلق میں لفظ اٹک گئے۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں لیکن مجھے معاف کر دینا، اتنی دیر کے بعد آئی ہوں۔ تم خدا معلوم اپنے دل میں کیا سوچتے ہوگے؟ شیدے نے سلاخوں کے ساتھ ساتھ لگا کر کہا، نہیں میری جان، میں تمہارے متعلق سوچتا ضرور رہا لیکن جانتا تھا کہ تم مجبور ہو۔ زلیخا نے روتے ہوئے کہا، میں واقعی مجبور تھی لیکن آج مجھے موقع ملا تو میں آ گئی۔ سچ کہتی ہوں میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا، یہ موقع تمہیں کیسے مل گیا؟ زلیخا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کل ان کا 40واں تھا۔ شیدہ مرحوم سے اپنی مخاصمت بھول گیا، خدا انہیں جنت بخشے۔ مجھے یہ خبر سن کر بڑا افسوس ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبر کرو زلیخا، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ زلیخا نے اپنے سفید برقعے سے آنسو پونچھے۔ میں نے بہت صبر کیا ہے شیدے، اب اور کتنی دیر کرنا پڑے گا؟ تم یہاں سے کب نکلو گے؟ بس 6 مہینے رہ گئے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت پہلے چھوڑ دیں گے۔ یہاں کے سب افسر مجھ پر مہربان ہیں۔ زلیخا کی آواز میں محبت کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ جلد آؤ پیارے، مجھے اب تمہاری ہونے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم، اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں خود اس سے نپٹ لوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پھر اس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ سنتری نے کہا۔ وقت ختم ہو گیا، چنانچہ ان کی ملاقات بھی ختم ہو گئی۔ زلیخا روتی روتی چلی گئی اور شیدہ دل سے مسرت اور آنکھ میں آنسو لیے جیل کے اندر چلا گیا جہاں اس کی مشقت کرنا تھی۔ اس دن اس نے اتنا کام کیا کہ جیلر دنگ رہ گیا۔ 2 مہینے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس دوران میں زلیخا 2 مرتبہ اس سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس نے آخری ملاقات میں اس کو بتا دیا تھا کہ وہ کس تاریخ کو جیل سے باہر نکلے گا۔ چنانچہ وہ گیٹ کے پاس برقع پہنے کھڑی تھی۔ دونوں فرط مسرت میں آنسو بہانے لگے۔ شیدے نے تانگا لیا، دونوں اس میں سوار ہوئے اور شہر کی جانب چلے گئے۔ لیکن شیدے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ زلیخا کو کہاں لے جائے گا۔ زلیخا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، تم جہاں لے جاؤ گے وہیں چلی جاؤں گی۔ شیدے نے کچھ دیر سوچا اور زلیخا سے کہا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں، تم اپنے گھر جاؤ۔ دنیا مجھے گنڈا کہتی ہے لیکن میں تمہیں جائز طریقے پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ زلیخا نے پوچھا، کب؟ بس 1-2 مہینے لگ جائیں گے۔ میں اپنے جوئے کی بیٹھک پر پھر سے قائم کر لوں گا۔ اس عرصے میں اتنا روپیہ اکٹھا ہو جائے گا کہ میں تمہارے لیے زیور کپڑے خرید سکوں۔ زلیخا بہت متاثر ہوئی۔ تم کتنے اچھے شیدے ہو، تم کتنے اچھے ہو شیدے۔ جتنی دیر تم کہو گے میں اس گھڑی کے لیے انتظار کروں گی جب میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ شیدہ ذرا جذباتی ہو گیا، جانی تم اب بھی میری ہو، میں بھی تمہارا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو کام ہو طور طریقے سے ہو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کی جوان لڑکیوں کو ورغلا کر خراب کرتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمہاری خاطر میں نے مار کھائی اور قریب 2 برس قید کاٹی۔ خداوند پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر وقت ہونٹوں پر تمہارا نام رہتا تھا۔ زلیخا نے کہا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن تمہارے لیے میں نے ایک ہمسائی سے سیکھی تھی اور بلا ناغہ 5 وقت پڑھتی رہی۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگتی کہ خدا تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ شیدے نے شہر پہنچتے ہی دوسرا تانگا لے لیا اور زلیخا سے جدا ہو گیا تاکہ وہ اپنے گھر جائے اور وہ اپنے۔ شیدے نے 1.5 ماہ کے اندر 1000 روپے پیدا کر لیے۔ ان سے اس نے زلیخا کے لیے سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں بنوائیں، گلے کے لیے ایک نیکلس بھی لیا۔ اب وہ پوری طرح لیس تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں اوپر پیڑھی پر بیٹھا کھانا کھانے لگا تھا کہ نیچے کسی عورت کے بین کرنے جیسی آواز آئی۔ وہ اسے پکار رہی تھی اور ساتھ ساتھ کوسنے بھی دے رہی تھی۔ شیدے نے اٹھ کر کھڑکی میں سے نیچے جھانکا تو ایک بڑھیا جو اس کے محلے کی نہیں تھی، اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا اور پوچھا، کیا تم ہی شیدے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کرے نہ رہو اس دنیا کے تختے پر، تمہاری جوانی ٹوٹے، تم پر بجلی گرے۔
شیدے نے کسی قدر غصے میں اس بڑھیا سے پوچھا، بات کیا ہے؟ بڑھیا کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا، میری بچی تم پر جان چھڑکے اور تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ شیدے نے حیرت سے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ کون ہے تمہاری بچی؟ زلیخا، اور کون؟ کیوں، کیا ہوا اس کو؟ بڑھیا رونے لگی، وہ تم سے ملتی تھی، تم گنڈے ہو اس لیے کہ ایک تھانے دار نے زبردستی اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا۔ شیدے کے ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئے، مگر سنبھل کر اس نے بڑھیا سے پوچھا، کیا نام ہے اس تھانے دار کا؟ بڑھیا کانپ رہی تھی، کرم داد۔ تم جہاں اوپر مزے میں بیٹھے ہو بہت بڑے گنڈے بنے پھرتے ہو، اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو جاؤ اور اس تھانے دار کا سر گنڈاسے سے کاٹ کر رکھ دو۔ شیدے نے کچھ نہیں کہا۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس نے بڑے اطمینان سے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے 2 گلاس پانی کے پیے اور کونے میں رکھی ہوئی کلہاڑی لے کر باہر چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے زلیخا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہی بڑھیا باہر نکلی۔ شیدے کے ہاتھ میں خون آلود کلہاڑی تھی۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں اس سے کہا، ماں، جو کام تم نے مجھ سے کہا تھا کر آیا ہوں، زلیخا سے میرا سلام کہنا، میں چلتا ہوں۔ سیدھا کوتوالی گیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔